اس کے بستر کو الگ کر دو. کس کا فرمان ہے یہ؟ اس نبی کا جس کے انتظار میں تمام انبیاء نے اپنے اپنے لفظوں کو اختیار کرتے ہوئے اپنے نبوت کا خاتمہ کر لیا. وہ نبی جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے جتنے صحیح پہ آیا، جتنی کتابیں آئیں تمام کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھیجا کہ میرا برگزر نبی آخری نبی اس سرزمین پر آنے والا ہے. وہ نبی کی امت آج ایسے حالات اور ایسے سازشات کا شکار ہوئی کہ آج ذہنوں سے ہمارے اللہ کیا کہے گا نکل گیا اور لوگ کیا کہیں گے ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست ہو کر کے رہ گیا. تو اللہ کے رسول کی حدیث یہ بتاتی ہے پھر بھی نہیں سنتا تو اس کے بستر کو الگ کر دو، بستر میں تفریق کر دو. یہ حکم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. لیکن آج معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ بچہ اگر 7 سال کا بھی ہو جائے یا 10 سال کا بھی ہو جائے، اگر اسے زیادہ اگر ہم دینی اجازت دینے لگیں گے تو ذہن میں ایک ہی جملہ آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. آج اس کی وجہ سے بچوں کے اندر سے دینی تربیت ختم ہو گئی. آج اسلام کی اہمیت جو مقام و مرتبہ تھا وہ مقام ختم ہو گیا ذہنوں کے اندر سے. آج شدید ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، جب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہمارے پاس آ جائے تو آج ہمارے لیے ضرورت یہ تھی کہ ہم تمام تر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے لیے جڑ جاتے. جب وہی آدمی جب بڑا ہوتا ہے اور جب سن بلوغت کو جب پہنچتا ہے، جب سن بلوغت کو جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے چہرے پر اللہ رب العزت ایک بہترین خوبصورتی کے لیے جس کو داڑھی کا لفظ اختیار کیا گیا، وہ داڑھی جب آنا شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے حدیث ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے داڑھی کے متعلق. صحیح بخاری کو اٹھائیے آپ. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اس بات کو کہ تم اپنے چہروں کو مجوسیوں کی طرح مت بناؤ، تم اپنے چہروں کو نصرانیوں کی طرح مت بناؤ. اس لیے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کو بھی بڑھا لیتے ہیں اور مونچھوں کو بھی بڑھا لیتے ہیں. جن کی مونچھیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں اور جن کی داڑھی بھی بڑی ہو جاتی ہے. یہ ہے مجوسیوں کا علامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایمان والا داڑھی کو بڑھاتا ہے اور مونچھوں کو ترشواتا ہے، مونچھوں کو چھوٹی کرتا ہے، ترشواتا ہے. یہ ایمان والے کی نشانی بتائی گئی. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام. لیکن اس کے برعکس آج ہوتا یہی ہے کہ جب بچہ اپنے چہرے کے اوپر اپنی جمال داڑھی بہترین معصوم چہرہ لے کر جب ماں باپ کے سامنے آتا ہے، جب اس کی داڑھی جب بڑھتی ہے تو یہی ماں باپ کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، جا اور داڑھی کو تو اپنے نبی کی سنت کو چہرے سے نکال کر کے لا. آج لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، جو جملہ ہمارے ذہن کے اندر پیوست ہو گیا تو آج معاشرے کے اندر برائی پھیلتی چلی گئی، اچھائی ختم ہوتی چلی گئی اور مسلمان آج ٹھوکروں میں آ گیا. آج بھی وقت ہے ہمیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، روز آخرت پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر اگر ہمارا ایمان ہے تو آج ہمارے لیے ضروری یہ بن جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کا جملہ نکال کر ہمارے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کیا کہے گا، ہمارا اللہ کیا سوچے گا، ہمارا اللہ کیا بولے گا. یہ ذہن میں جب آئے گا تو یاد رکھ لیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے جملہ ختم ہو جائے گا اور پھر ایک انسان کے ذہن کے اندر اللہ کیا کہے گا کا جملہ پیوست ہو جائے گا تو وہ ایمانی حرارت، وہ ایمانی جذبے پھر بھڑک اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سرزمین سے جو بدعتیں آج عام ہو رہی ہیں، جو مشرکانہ نظام پھیل رہا ہے، جو بےہودہ حرکات اس زمین پر ہو رہی ہیں، آج سازشیں اس زمین پر اسلام کے خلاف میں ہو رہی ہیں، تو اس کو میٹنے کی ذمہ داری سوائے مسلمان کے کوئی اور قوم نہیں کر سکتی. ضروری یہ ہے ہمارے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کا جملہ مٹا دیجئے اور وہ جملہ اپنے ذہن کے اندر لا لیجئے جس میں اللہ کیا کہے گا تو یاد رکھ لیجئے اصول اور ضوابط ہمارے سدھر کر کے رہ جائے. جب انسان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو میرے بھائی کہ تمہارا پینٹ یا تمہارا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، زمین کو جھاڑ رہا ہے، تم اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اونچا کر لو، تو آدمی یہی کہے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. کیوں کہ ہمارے ذہن سے اللہ اس کے رسول کے پیغام کی اہمیت گھٹ گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ تم اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اونچا رکھو. وہ جسم کا حصہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا جو کپڑا اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہوا ہوگا. نبی پر ایمان ہے کہ نہیں؟ کیا بھائی ہے نہیں ہے؟ مختصر لوگوں کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب کچھ رکھنا کچھ نہیں رکھے ویسی بات ہو جائے. پورا کا ہے تو بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے الحمدللہ. ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے یہاں ہے ذہن کہیں اور ہے تو بھی سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہوتی. دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس،
آدمی آگے بیٹھ جاتا ضرور, مگر سوچ اور فکر کہیں اور رہتی. بولنے والے کے پاس سر پہ سے ٹکرا ٹکرا کے چلے آتے رہتے, بعد میں جب پوچھے تو بولتے آپ یہ بھی بولے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا انشاءاللہ والعزیز. تو بولنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول پر یقین ہے, اللہ کے رسول کی شفاعت پر یقین ہے, جنت پہ جانے پر یقین اگر ہے, جنت حاصل کرنے کا اگر یقین ہے, سنتوں کو اپنانے کا یقین اگر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرنا ضروری. ذہن میں یہی آنا چاہیے کہ میرا کپڑا تکنے سے نیچے لٹکے گا تو اللہ کیا پھر مسلمان بچے. 1400 برس سے اسلام چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے بچ جاؤ جہنم سے, برے چیزوں سے بچ جاؤ, بری صحبتوں سے بچ جاؤ, جنت ہم تمہارے لیے بنائے ہیں, جنت تم کو دیں گے. لیکن اس کے باوجود مسلمان کے کام پہ جو نہیں رنگتی. اور یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے قانون کو اپنے ذہنوں کے اندر بساتے ہوئے, اپنے نفسانی خواہشات کے غلام بنتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو جب چھوڑنے لگے تو ہمارے زبانوں پر جملہ آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اگر بات ہوتی ہے شادی کی یا پھر ولیمے کی یا کوئی تقریب کی, تو آدمی سے اگر کہا جائے گا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے انداز میں فن کریں گے, تو آدمی کے ذہن کے اندر سوال یہی آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. آدمی سرے سے یہی کہے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ نہیں سوچے گا کہ میرا رب مجھ سے کیا سوال کرے گا, یہ نہیں سوچے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہے گا. جب یہ سوال پیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے کا جملہ ہمارا ختم ہو جائے گا. آج آدمی تجارت کے اندر آگے پیچھے کرنے سے نہیں گھبراتا, آج آدمی لوگوں سے لین دین کے اندر ہیر پھیر کرنے سے نہیں گھبراتا, آج آدمی لوگوں کے پیچھے غیبتیں کرنے, اس کی چغلی کرنے سے نہیں گھبراتا. کیوں؟ کہ اس کے ذہن کے اندر سے رب کیا کہے گا کا جملہ نکل گیا. رب کیا کہے گا کا جملہ جب نکل گیا تو اس کے دل کے اندر شیطان پیوست ہو گیا اور اسے دنیا کے حوالے کر دیا. تو انسان جب کبھی بھی اس کے سامنے بات آئے گی تو یہی کہے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. گھر اگر اچھا کماتا ہوں, گھر اچھا نہیں بناؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. رمضان کا مہینہ آیا تو 50-50 روپے کی ساڑی لا کر لمبی فقیروں کی قطار بنا کے لوگوں کو بانٹوں گا تاکہ دوسرے دن اخبار میں فوٹو چھپ جائے میری. اگر میں خاموش دے دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اگر میں کسی پر احسان کر دوں اور اس پر احسان نہ جتاؤں تو لوگ کیا کہیں گے. یہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست ہو گئے, جس کی وجہ سے ہم ایک ایسے دلدل کے اندر گزرتے چلے گئے اور دلدل ہمیں اندر کھینچتا چلا گیا, اور آج مسلمان غوطے کھا رہا ہے اسی دلدل کے اندر. آج موقع ہے جن کو اللہ نے زندگی دی ہے, آج موقع ہے اللہ نے جن کو صحت و تندرستی دی ہے, جن کو دماغ دیا ہے, جن کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, تو آج موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم جتنی ہماری غلطیاں اب تک کے ہوئی ہیں لوگ کیا کہیں گے کے عنوان پر آج غلطیوں کی تلافی کرتے ہوئے ذہنوں کے اندر سوال کو پیدا کر لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کیا کہے گا, اللہ کیا بولے گا, اللہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جذبے کے تحت اگر ہم پیغام کو لیتے ہوئے اپنے دل کے اندر اگر جگہ دیں گے تو یاد رکھیے کہ ہمارا معاشرہ پھر سے ایک اسلامی معاشرہ بن جائے گا انشاءاللہ. آج شدید ضرورت ہے جی ساتھیوں. یہ تو تھی کچھ معاشرے کی اور کچھ زندگی کی باتیں, لیکن اگر ہم عبادات کے طرف بھی اگر آ جائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کے فرمان کے مطابق عبادات کے طرف بھی اگر ہم آ جائیں گے تو عبادات میں بھی مسلمان آگے نکل گیا. وہ طریقہ اختیار کر لیا جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا, وہ طریقہ اختیار کر لیا جو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا, اور زام یہ ہے کہ نہیں ہم اسی پر اپنی زندگی کو گزار لیں گے. ایک اسلام تھا پہلے جس کی گواہی اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں دے دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک تمام دینوں میں, دین پسند نہیں فرمایا, تمام دینوں میں دین اسلام اللہ رب العزت نے پسند فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ دین اسلام 20 قسم کا نام نہیں, ایک ہی چیز کا نام ہے. دین کئی ہو سکتے ہیں, اسلام صرف ایک ہی ہوتا ہے. دین الگ الگ مختلف ہوتے ہیں لیکن اسلام صرف ایک ہی ہوتا ہے. تو اللہ نے گواہی دے دی اس بات کی کہ میرے نزدیک کوئی اگر پسندیدہ چیز ہے تو وہ دین اسلام ہے, میں دین اسلام کو پسند کرتا ہوں. لیکن مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اللہ رب العزت ایک دین کو پسند کرنے کی بات کیا ہے تو چلو ہم اس میں سے ٹکڑے کرتے ہیں, اور شیعت کے دلدالا ہوتے ہوئے ہم آج شیعت کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والوں کے طریقوں کو لیتے ہوئے ہم نے اسلام کی آج کتنے شکلیں بنا دی, اس بنیاد پر کہ لوگ کیا کہیں گے, اسی بنیاد کے اوپر صرف
اسلام تو ایک